سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سب بہنوں کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے قرآن کا تعارف۔ قرآن کیا ہے؟ اصل میں قرآن جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، اور جس کی تلاوت کرنا عبادت ہے۔ جس طریقے سے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور حج کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی، اسی طریقے سے قرآن پڑھنا بھی فرض کیا گیا ہے، اور قرآن کی تلاوت کرنا ہمارے لیے عبادت کا باعث ہے۔ قرآن کا جو ہے نا، قرآن کے جتنے بھی حقوق ہے وہ ادا کرنا یہ بھی عبادت کا باعث ہے۔ تو وہ قرآن کے حقوق میں انشاءاللہ بتاؤں گی آپ لوگوں کو۔ تو جس طریقے سے تلاوت کرتے ہیں تو ایک ایک حروف پر ہمیں 10 نیکیاں ملے گی انشاءاللہ۔ تو یہ تھا کہ یہ قرآن کی پہچان ہے کہ قرآن ہے کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سپیچ ہے جو ہم انسانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا گیا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو ہے ہر نبی، بہت سارے نبی اللہ تعالیٰ نے اپنے میسنجر جو ہے، اپنے رسول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بھیجے، اور رسولوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ وہ وقت اور حالات کے مطابق معجزے بھی بھیجے تھے، دلیل کے لیے کہ یہ واقعی میں اللہ کے رسول ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ لکڑی دی گئی تھی، عصا دیا گیا تھا، کہ کیونکہ اس وقت دور جو تھا وہ جادوگروں کا تھا، اور بہت ماہر جادوگر تھے اس دور میں۔ ہر طرف جادو کا بول بالا تھا، اور بہت زیادہ جو ہے نا اونچے پائے کی تعلیم تھی، جادو کس طریقے سے کرتے کیسے کرتے ان کے پاس۔ تو جب رسول موسیٰ علیہ السلام کے پاس انہوں نے لکڑی دیکھی، عصا دیکھا، اور جو ہے وہ اس نے جو ہے ان کے جادو کو جو ہے نا ختم کر دیا، خاتمہ کر دیا۔ تو وہ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ جو ہے نا معجزہ ہے، اور یہ معجزہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی کسی انسان کو عطا کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو کر رہے ہیں وہ کوئی بھی ماہر سے ماہر جادوگر بھی جو ہے نا وہ نہیں کر پائے گا، یہ ضرور ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ پھر وہ سجدے میں گر گئے تھے، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو مان لیا تھا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے رب کے اوپر ایمان لے آئے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تھے۔ تو اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو ہے وہ علاج معالجہ، یعنی کہ یونانی جو ہے نا وہ علاجوں کا بہت زیادہ بول بالا تھا، بہت زیادہ ماہر ڈاکٹر تھے، یونانی ڈاکٹر تھے وہاں پر اس دور میں، اور بڑی سی بڑی بیماریوں کا وہ علاج کر دیتے تھے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام جب آئے اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں ایک نبی ہوں، تو جو ہے وہ انہوں نے معجزہ مانگا، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ وہ پیدائشی اندھے کو بینا بنا دیتے تھے، ان کی آنکھیں آ جاتی تھی، اور پیدائشی کوڑے کو وہ اچھا کر دیتے تھے، اور مردے کو بھی زندہ کر دیتے تھے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ ان کو ڈاکٹر یہ جان گئے کہ ہے نا یہ جو ہے نا کوئی ڈاکٹر، یہ کوئی ایسا کوئی وہ ہے ہی نہیں، کوئی تعلیم ہے ہی نہیں کہ اس طریقے کا جو ہے نا علاج کوئی کر سکے۔ تو جو ہے انہوں نے مان لیا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نبی ہے واقعی میں، اور اللہ کے رسول ہے۔ تو یہ معجزے جو ہے نا نبیوں کو عطا کیے جاتے ہیں۔ تو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن جو ہے نا وہ نبوت کے ساتھ ایک معجزے کے طور پہ دیا گیا تھا، اور اس کی جو سب سے پہلی قدر اور جو پہچان تھی وہ اس دور میں ان مشرکین نے کر لی، جو بہت زیادہ لٹریچر میں جو نا ماہر تھے، وہ بڑے بڑے جو ہے نا وہ شعر و شاعریاں لکھتے تھے، اور بڑے بڑے جو ہے نا لٹریچر یعنی کہ سارے آرٹیکل وغیرہ لکھتے تھے۔ اگر ان کو یہ کہہ دیا جائے نا کہ آپ 100 ورڈ یا 200 ورڈ ایسے لکھ دو جس میں بالکل را نہ ہو، تو وہ 5-10 منٹ میں نا ایسا لکھ دیتے تھے، پورا پیج بھر دیتے تھے ایسے ورڈز میں، ایک اچھا سا آرٹیکل لکھ دیتے تھے جس میں پورے اس میں جو ہے نا ورڈز میں کسی بھی ورڈ میں را نہیں آتا تھا، یعنی کہ وہ بہت ماہر تھے اس میں لٹریچر میں۔ تو جب قرآن نازل کیا گیا اور ان کو جب قرآن پڑھایا گیا، ان کو جب قرآن کی کچھ آیتیں سنائی گئی، تو انہوں نے مان لیا کہ کوئی انسان ایسا کلام بنا ہی نہیں سکتا، یہ ضروری اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔
تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے ہم مسلمانوں کے لیے، اور یہ تا قیامت رہے گا۔ سب معجزے جو تھے وہ نبیوں کے جانے کے بعد وہ معجزے جو ہے وہ ختم ہو گئے دنیا سے، اور لیکن قرآن ایسا معجزہ ہے، چونکہ اب کوئی بھی نبی آنے والے نہیں ہے، تو قرآن ایسا معجزہ ہے کہ وہ انشاءاللہ قیامت تک رہے گا، اور ہم انسانوں کو، امت محمدیہ کو اس کو آگے بڑھاتے رہنا ہے، پڑھنا ہے، خود بھی سمجھنا ہے، خود بھی جاننا ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو عمل میں بھی لانا ہے، اس کے احکام کو، اور آگے جو ہے نا نسلوں میں پہنچانا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔